تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں تفصیل بہت زیادہ ملتی ہے کہ آپ آسمانوں پر گئے, یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ابراہیم علیہ السلام سے, اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. تو یہ بہت احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے, اور یہ سارے کام رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئے. پہلے تو میں اس بات کے تھوڑے سے دلائل دوں گا کہ یہ خواب نہیں تھا, یہ جاگتی حالت میں آپ کے جسم اطہر کے ساتھ ایک معجزہ تھا. غامدی صاحب کہتے ہیں یہ کیا تھا؟ خواب تھا. تو اب ہم غامدی صاحب کے دلائل بھی پیش کر دیتے ہیں اور پھر قرآن و سنت کے دلائل بھی. غامدی صاحب نے کہا ہے کہ رؤیا جو ہے نا عربی میں خواب کو کہتے ہیں. رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کو. جیسے سورہ یوسف میں ہے نا, وہ کیا تھا, انی رأیت 11 کوکبا, یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے 11 ستارے دیکھے سجدہ کر رہے ہیں. تو ان کے ابا نے کہا لا تقصص رؤیا کا, اپنا یہ خواب کسی اور کو مت سنائیں. تو اس کو انہوں نے رؤیا سے تعبیر کیا ہے. کیا تعبیر کیا؟ رؤیا. تو یہی لفظ معراج کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے رؤیا کو, یہ جو رؤیا تھا نا اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے. تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کو, جیسے سورہ یوسف میں. اس کا جواب یہ ہے کہ رؤیا اصل میں خواب کو نہیں کہتے, رؤیا اصل میں منظر کو کہتے ہیں, سین کو کہتے ہیں. اور خواب میں بھی ایک منظر نظر آتا ہے, اس لیے خواب پر بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے, ورنہ اصل رؤیا کا معنی منظر, سین, کوئی بھی چیز آپ دیکھیں چاہے جاگتی حالت میں یا خواب میں. کیونکہ رؤیا کا لفظ نکلا ہے رؤیت سے, رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں رؤیت ہلال, تو کیا یہ خواب میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے ہلال کمیٹی ہے بھائی؟ جب جاگتی حالت میں دیکھ کے اتنے اختلاف ہو رہے ہیں تو خواب میں دیکھ کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, 6 عیدیں ہوں گی پھر تو یہ جاگتی حالت میں ان آنکھوں کے ساتھ رؤیت ہلال کمیٹی نہیں ہے, رؤیت انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ. قرآن میں جہاں بھی رأى یرأى کا لفظ آیا ہے دیکھنے کے معنی میں, تو رؤیا وہ چیز جو دیکھی جائے. اب یہ خواب میں بھی ہو سکتی ہے اور جاگتی حالت میں بھی, اس لیے اس کا اصل معنی ہوتا ہے منظر, لیکن اس کا اطلاق خواب پر بھی ہوتا ہے کیونکہ خواب میں بھی ایک سین نظر آتا ہے آپ کو, پورا ایک منظر ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو نبی کے لیے معراج کے لیے رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ خواب کے معنی میں ہے یا منظر کے معنی میں, دونوں احتمال اس میں ہیں. تو ہم قرآن ہی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ وہ حقیقت تھی یا بولو خواب تھا. قرآن میں 2 واضح قرینے, اگر ہم حدیث کو ہٹا دیں, حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب نہیں تھا, حدیث سے تو صاف کہ براق پہ بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں, خواب میں ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ خواب میں آپ امریکہ جاؤ ایسے ہی پہنچ جاتے ہو بغیر جہاز کے بھی. یہ جو پورا براق آ رہا ہے, جبریل آ رہے ہیں, جایا جا رہا ہے, پھر وہاں امامت ہو رہی ہے, حدیث سے تو صاف پتہ چلتا ہے. لیکن ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں کہ 2 واضح قرینے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں رؤیا خواب کے معنی میں نہیں ہے. سب سے پہلے اس رؤیا کے آگے پیچھے جو آیت ہے وہ خود ہی بتا رہی ہے. فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن, کہ ہم نے اس رؤیا کو بھی اور قرآن میں جو ملعون درخت کا تذکرہ ہوا ہے ان دونوں چیزوں کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا. کیسے؟ ملعون درخت ہے شجرہ زقوم. قرآن میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہے جس کا پھل بے انتہا کڑوا, بہت کڑوا, جو جہنمیوں کو کھلانے کے لیے دیا جائے گا. اس پر مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جہنم میں آگ ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں جہنم میں درخت ہے, درخت آگ میں نہیں اگتے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ, جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو یہ طاقت اور قدرت ہے کہ وہ آگ کے اندر بھی درخت پیدا کر دے. اور وہ کیا ہے اس کے بارے میں قاروہا, وہ پورے آیت مجھے یاد نہیں آ رہی, کہ اس کی جو جڑیں ہیں نا وہ جہنم کی تہ میں ہیں, اس طرح کی آیت ہے. ابے نہیں بھائی بولی, خیر, یعنی اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اللہ اس درخت کو جہنم کے اندر پیدا کر دے, اور جہنم کی تہ میں اس کی کیا ہے, جڑیں اور شاخیں اوپر ہیں. تو آگ میں اللہ پیدا کر سکتا ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو ہم نے اگر پانی کے
جانوروں کو نہ دیکھا ہوتا کبھی بھی تو ہم کہتے کہ پانی کے اندر انسان یا کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، سانس کیسے آئے گا؟ تو اللہ نے پانی کی ہی مخلوقوں کو پیدا کر دیا، کروڑوں مخلوق جو پانی کے اندر ہی زندہ رہتی ہیں، باہر نہیں نکلتی. تو اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ اسی ماحول کے حساب سے چیزیں پیدا کر دے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ملعون درخت کو بنایا کس کے لیے؟ آزمائش، تاکہ مشرکین اور غیر مسلم اس کا انکار کریں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. حالانکہ یہ انکار کرنا بنتا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ہم نے زقوم درخت کو بھی لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ آزمائش، کہ یہ اللہ کی قدرت جو مانتا ہے وہ تو اس کو مانے گا، جو اللہ کی قدرت نہیں مانتا وہ اس کا انکار کرے گا. تو اسی کے ساتھ اللہ نے نبی کی معراج کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے نبی کو جو منظر دکھایا اس کو بھی لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ آزمائش. کیا مطلب؟ جو اللہ کی قدرت کو مانے گا وہ تو مانے گا اس واقعے کو، جو کہتے ہیں اللہ ایسا نہیں کر سکتا وہ اس واقعے کا انکار کر دے گا. خواب اگر یہ ہوتا تو خواب کو ماننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ فتنہ تھوڑی بنتا. نبی کہتے ہیں مجھے خواب آیا ہے، یہ ہوا ہے، تو ابو جہل بھی کہتے تھا بھائی خواب تو کسی کو بھی کچھ، بھائی کرامت ہو یا معجزہ ہو یہ اللہ کا تصرف ہے، اس لیے نہ اس پہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. عام طور پہ لوگ بزرگوں کی کرامتوں پہ بھی طنز کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ اللہ نے کی ہے تو پھر اللہ کے کام پہ اعتراض کا کوئی تک بنتا ہے؟ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں. اس نے لاٹھی سے اس کو سانپ بنا دیا، وہ کر سکتا ہے. اس نے مٹی سے آدم بنا دیا، وہ کر سکتا ہے. تو وہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنے نبی کو 7ویں آسمان تک لے کے نیچے آ گیا، وہ کر سکتا ہے یہ کام. اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر یہ نہ ہوا ہوتا اور معاذ اللہ آپ نے یہ معاذ اللہ جھوٹا قصہ گڑھا ہوتا، تو جس ٹائم پہ آپ نے یہ کہا تھا، وہ یہ دعویٰ کیا تھا مجھے معراج ہوئی ہے، وہ ٹائم اس دعوے کے لیے سوٹیبل نہیں تھا، کیونکہ آپ کو دنیا میں زیادہ تر لوگ انکار کر رہے تھے، چند لوگ ایمان لے کر آئے تھے. اب سیاست کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جب میرے فالوورز کم ہیں، تھوڑے ماننے والے، تو میں کوئی ایسی نئی چیز نہ لے کر آؤں جس سے میرا انکار اور زیادہ بڑھ جائے. لیکن آپ نے دعویٰ کیا صبح اٹھ کے، لوگ ابھی آپ کو نبی نہیں مان رہے، لوگ آپ کے معجزوں کا انکار کر رہے ہیں، لوگ آپ کے دعوے کو نہیں مان رہے، کوئی بھی نہیں مان رہا سوائے چند دیکھ کے، اور آپ صبح اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ مجھے بیت المقدس لے کر گیا اور وہاں میں نے تمام پیغمبروں کی امامت کی اور مجھے 7ویں آسمان سے سارے مناظر دکھا کے رات ہی کو واپس لے آیا. اس سے تو مزید انکار ہوگا نا. اور ابو جہل نے یہی کیا، وہ فوراً حضرت ابو بکر کے پاس گیا، بولا دیکھا ہم تو کہتے تھے معاذ اللہ جھوٹے ہیں، یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں، راتوں رات یہ ہو کر بھی آ گئے. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ واقعی انہوں نے یہ کہا ہے پھر سچ کہا ہے. تو یہ خود جس ہجرت کے بعد نبی یہ دعویٰ کرتے جب سب آپ پر ایمان لے آئے تھے، تو کوئی غیر مسلم کہہ سکتا تھا بھائی اپنے مرید تو سارے مان رہے تھے نا، تو اب تو معاذ اللہ نقل کفر آپ نے ایک واقعہ گڑھ لیا. ابھی تو کوئی بھی نہیں مانتا آپ کو. ایسے موقع پہ آپ کا یہ معراج کا دعویٰ کرنا یہ خود اس کی علامت ہے کہ آپ اس دعویٰ کرنے میں مجبور تھے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کی طرف سے آرڈر تھا اور پھر اللہ نے اس کو ثابت بھی کیا. مشرکین مکہ نے آپ سے پھر پورا پوچھا اس راستے کے بارے میں، آپ نے پورا راستہ بیت المقدس تک کا بتایا، حالانکہ آپ کا پہلے کبھی سفر نہیں ہوا تھا. تبھی تو اور بھی لوگ ایمان لے کر آئے، ورنہ جتنے لائے تھے یا تو وہیں اسٹاپ ہو جاتے اس واقعے کے بعد، یا تھوڑی تعداد اور کم ہو جاتی. دوسرا یہ جو اعتراض ہے حضرت عائشہ سے نکاح کیا کم عمر میں، یہ تو بہت زیادہ میں جواب دے چکا ہوں. یہ نیا سلسلہ ٹاک شاک میں شروع ہوا ہے. ہاں انڈیا کے کوئی صحافیہ نے یہ اعتراض کیا ہے. کامن سینس کی بات ہے. سب سے پہلے آپ یہ بتاؤ کہ کس عمر کا آدمی کس عمر کی عورت سے نکاح کرے تو آپ اسے کہو گے کہ یہ جوڑ کی شادی ہے. اس کا کرائیٹیریا آپ کے پاس، معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ ایک 40 سال کا آدمی 30 سال کی خاتون سے نکاح کرتا ہے، وہ بھی تو کم عمر ہے. 10 سال عمر میں کیا ہے؟ معاشرہ تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا، لیکن ایسی شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے شادی کی. جس خاتون نے اعتراض کیا ہے ان کا بیٹا یہ کام کر کے دکھائے تو وہ اس پہ بھی اعتراض کریں گی کہ 25 سال کا اور تو 40 سالہ بیوہ سے شادی کر رہا ہے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو یہ معیار کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی معیار نہیں ہے. اسلام نے معیار بیانا، اسلام نے کیا کہا؟ دونوں کا بالغ ہونا ضروری. اب یہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے ہوگا کہ اس نے یہاں شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی. لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دی. آپ کے لیے آپ کی بیٹی 17-18 سال کی ہے، بندہ آتا ہے 50 سال کا، آپ کو شریعت نے رائٹ دی ہے، لڑکی کو بھی حق دیا ہے کہ وہ ایج ڈفرنس کی بیس پہ انکار کر دے. حق ہے یا نہیں ہے؟
انکار کر دے. یہ بھی حق دیا ہے کہ اگر اس کو وہ پسند ہے تو کیا کر دے. کیا ہو رہی ہیں یہ بہت ساری شادیاں ایسی. ڈیفینس میں کوئی صاحب کا انٹرویو آیا, 80 سال کے, انہوں نے شادی کی 18 سال کی لڑکی سے, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. وہ لڑکی خوش ہے, وہ لڑکی کیا ہے, خوش ہے. دنیا میں کوئی اس کو, آپ کہہ سکتے ہیں 18 سال کی تو تھی نا, کیونکہ لا کیا کہتا ہے 18 سال سے کم عمر کی. دیکھو پاکستان کا قانون کہتا ہے لڑکی 18 سال کی, لڑکا بھلے 70 سال کا ہو, لڑکا نہیں آدمی ہو, دونوں کی شادی ہو سکتی ہے بشرطے کہ دونوں کیا ہو, راضی. حالانکہ 18 سال اور 70 سال کا آپس میں جوڑ نہیں ہے. انڈیا میں کوئی 18 سال کی لڑکی اگر 70 سال کے بوڑھے سے شادی کرتی ہے, انڈیا کا لا کیا اسے روکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, روکے گا اس کو. حالانکہ یہ جوڑ کی شادی ہے, یہ جوڑ شادی ہے, لیکن کیوں نہیں روکے گا بھائی؟ جب لڑکی راضی ہے, وہ 70 سال کو بوائے فرینڈ بنائے یا ہسبینڈ بنائے, ٹھیک ہے نا, یہ اس کا ہیڈک ہے, یہ گورنمنٹ کا, یہ صحافی کا ہیڈک نہیں ہے. اب 18 سال جو دنیا میں عمر طے کی ہے, یہ تو پاکستان نے طے کی ہے, یہ نیچر اور فطرت نے طے نہیں کی ہے. فطرت نے بلوغت رکھی ہے. اسلام دین فطرت ہے نا, وہ کہتا ہے رخصتی کی عمر کیا ہے, بالغ ہونا. تمام احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو چکی تھیں, اور میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ 9 سال میں لڑکی بالغ ہو سکتی. مشاہدہ ہے یہ. تو جب 9 سال کی بالغ لڑکی کو اس نکاح پر اعتراض نہیں ہے اور نبی سے وہ نکاح کر رہی ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچی تھیں, نہ سمجھتی, شادی ہو گئی. تو جب بڑی ہوئی ہیں پھر بھی اعتراض نہیں تھا, بلکہ اتنا خوش تھی کہ اس میں وہ, یعنی جو صحافی لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا, یہ مدعی سست اور گواہ چست. امی عائشہ آج بھی زندہ ہوتی, وہ کہتی بھائی میرے لیے اس سے بہتر کوئی رشتہ تھا نہیں. تو جب وہ بھی راضی ہیں, وہ بھی راضی ہیں, تو ان صحافیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے, ان صحافیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس میں حکمتیں بہت ساری ہیں. میں کہتا ہوں یہ پیغمبر کا کمال ہے کہ 50 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے نکاح کر کے رشتے کو کامیابی سے نبھایا ہے. آج کی ہے نا ایک محترم نے, نہیں نبھا سکے وہ, یا بیوی کی غلطی ہوگی, ہمیں نہیں پتا, ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے, لیکن آج کیونکہ آپ کو اس کی مینٹل لیول پہ آنا پڑے گا. ہمارے نبی تمام پیغمبروں کے سردار, اتنے بڑے لیڈر, 23 سال میں انقلاب, لیکن بیوی کے مینٹل لیول پہ آ کے آپ نے بیوی کے ساتھ نبھا کیا ہے. ان کو حبشیوں کا کھیل دکھا رہے ہیں, محبت ظاہر کرنے کے لیے وہیں سے پانی پی رہے جہاں سے امی عائشہ منہ لگا کے پانی پیتی, دوڑ میں ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. یہ خدا کی قسم کمال ہے کہ ایج ڈفرنس اتنا زیادہ, مگر ایسی کامیاب ازدواجی زندگی جس کی آج مثالیں دی جاتی ہیں, اور امی عائشہ ساری زندگی فخر کرتی رہی ہیں اس پر. یہ تو پیغمبر کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. اور اسی کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں عیاشی ہے. عیاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے گرل فرینڈ رکھنا عیاشی ہے, آپ گرل فرینڈ کو عیاشی نہیں مانتے. تو کون سا معیار ہے جس کو عیاشی کہا جائے گا؟ اسلام نے فرق یہ رکھا ہے کہ نکاح کے بغیر عورت کے پاس جانا عیاشی, نکاح کر کے جانا یہ عیاشی نہیں ہے. یہ اسلام کا معیار ہے. اس معیار پہ آپ ہم سے بات کرو, چاہے اس کی عمر 9 سال ہو یا 12 سال ہو یا 13 سال ہو یا 18 سال ہو, نکاح کر کے اگر آپ بیوی بنا کے اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں, اسلام کہتا ہے یہ عیاشی نہیں. اور اگر بغیر نکاح کے اس کی طرف جا رہے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے, یہ کیا ہے, عیاشی. تو نکاح یک طرفہ نہیں ہوتا کہ آپ 50 سال کے, آپ جب چاہو 13 سال کی لڑکی سے نکاح کر لو, وہ کیوں کرے گی آپ سے, اس کو تھوڑی اسلام مجبور کر رہا ہے. یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کی دلیل ہے کہ اتنی نو عمر سے نکاح کر کے بھی اس کو کامیابی سے نبھایا ہے. اور پھر اس میں حکمتیں کیا تھی؟ سب سے بڑی حکمت کہ عورتوں میں نبی نہیں آتا اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں, تو ایسی زوجہ کی سلیکشن کی گئی ہے جو بالکل نبوت کے سائے میں پروان چڑھے, جن میں ماحول کے اثرات بولو نہ ہو, کیونکہ نبی تو نہیں بنیں گی لیکن نبی کی چھاؤں میں عورت پلے گی. اس کے لیے تعلیم کے لیے ہمیشہ نو عمر لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے. ابھی بھی بڑے بڑے ادارے جتنے کیڈٹ کالج میں آرمی کے ہوتے ہیں نا, کیا 50 سال کے بندوں کو رکھا جاتا ہے اس میں؟ ایج ہے بھائی, اس عمر کا بندہ آ سکتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے اس کے بعد پھر ہمارے کام کا نہیں ہے. جتنے بھی بڑے بڑے ادارے, جامعۃ الرشید میں جو حفاظ کیچ اپ ہے, ایج ہے اس کی, بھائی اس ایج کے بچے کو لیں گے, اس کو پھر ہم اپنے حساب سے انگلش بھی سکھائیں گے, عربی بھی سکھائیں گے, یہ بھی سکھائیں گے, وہ بھی سکھائیں گے. بھائی یہ کوئی 25 سال کا نہ بھائی اس کی تو یہ خراب ہو گیا, اب اس کی زبان پہ وہ الفاظ چڑھیں گے ہی نہیں. تو پیغمبروں میں عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آتا اور ہمارے نبی آخری, تو
تو عورتوں میں کام کیسے ہوگا, آپ کی گھریلو زندگی کو کون بیان کرے گا؟ اس کے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا گیا جو بالغ ہوتے ہی کس کے زیر سایہ پلیں؟ پیغمبر کے, اور ان سے سیکھیں. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف میں نا, جو اسلاف تھے ہمارے تابعین صحابہ تبع تابعین, ان کے ہاں ظاہری عمل سے زیادہ دل کے عمل کی ویلیو تھی کہ اندر سے بندہ کیسا ہے, اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور ہم لوگ جو فوکس کرتے ہیں وہ ظاہر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, اندر کو فوکس نہیں کرتے. ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے. جب ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ منع کر رہے ہیں نسل روکنے سے کہ غربت کے خوف سے نسل مت روکو, تو مان لو یار وہ وہی کھلاتا ہے. اوپر سے بولنے والے آپ کو مارکیٹ میں بہت ملیں گے, لیکن یہ اوپر سے ہی ہے, یہ جملہ نیچے نہیں اترتا. اور اس کے پھر صرف اولاد کے روکنے پہ اثرات نہیں آتے, باقی زندگی میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اولاد کا روکنا تو ایک اس کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے, باقی جگہوں پہ بھی کنجوسی نظر آئے گی, اللہ پہ توکل نظر نہیں آئے گا. کیونکہ جب توکل نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتا ہے تو سب جگہ ہوتا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایسے حالات تھے, اور اس طرح بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور بیوی بھی نہ نسل روک رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے. اور اس غربت میں کہتے ہیں جب پیسہ آنا شروع ہوا, بہت محنت کی انہوں نے, تو بیوی کیا کہہ رہی ہے, آپ کے بھائی غریب ہیں, آپ ان کو سپورٹ کریں. میں نے کہا یار ایسی خاندانی بھابی, یار ایسی خاندانی عورتیں مارکیٹ میں مرد نہیں ہیں. عورتیں کہیں ہماری برائی کر رہے ہیں, مرد کون سا ایسا خاندانی ہے, مثال دے رہا ہوں میں. ان کی تو بیگم ایسی خاندانی تھی نا. کہہ رہے ذرا سے پیسے آنا شروع ہوئے تو میرے بھائی سارے غریب تھے, تو میری گھر والی نے کہا کہ آپ کیا کریں, ان کو سپورٹ کریں. کہہ رہے میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا, سب کو کاروبار میں لگایا, زمینیں لے کے دی. آج اللہ نے, اچھا بچے بھی سارے, اب جب پیسہ آیا تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے, سارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہی پڑھ رہے ہیں. کل رات میں ان کے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. ہم 3-3:30 بجے جا کے, بلکہ میرا فجر کی اذان ہو گئی تھی, بیٹھا ہوا تھا. مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ. وہ بچوں کی باتیں بھی بڑی ٹائٹ, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, اور مسائل کیا پوچھ رہے ہیں, سارے دین کے مسائل کے, اپنے دین کی ہم یونیورسٹی میں حفاظت کیسے کریں, لڑکیوں سے میل جول سے کیسے بچیں ہم. میں نے کہا یار ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں, اخلاقیات میں بھی, تربیت بھی ہو گئی, پیڑ بھی بھر گیا, اور قد بھی سے لمبے تڑنگے تھے نا, ایسے لمبے. تو میں اصل میں تو بچوں کے لیے نہیں بتا رہا تھا, اصل میں تو یہ کہ میں نے کہا یار اب دیکھو یہ خاتون ہے, شوہر سے کیسی وفا کر رہی ہے, گزارا کیا غربت میں, اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اس نے کہا بھائی جو میرے مقدر کا ہے وہ تو اللہ مجھے کھلا رہا ہے. کہ بیگم کا بیان کیا تھا, انہوں نے خود بتایا کہ جو میرے مقدر کا ہے اللہ مجھے, بھائی جب پیسہ آتا ہے تو گھر میں لائف سٹائل تو اچھا ہو ہی جاتا ہے, تو ہمارا تو ہو ہی گیا نا بھائی, ہمیں تو اچھا مل رہا ہے, ایئر کنڈیشن بھی گھر میں لگ گیا, گھر بھی اچھا مل گیا. اب سپورٹ کس کو کریں, بھائیوں کو سپورٹ کریں آپ. تو یہ کیا ہے, دل کیا ہے, دل میں حب دنیا بولو نا نہیں ہے, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. دل میں دنیا کی محبت ہوتی نا, پہلے تو ان سے اولاد ہی پیدا نہیں ہونی تھی, کیونکہ یہ ہوس ہوتی ہے نا کہ سارا بچانا ہے ہم نے, مخلوق پہ خرچی کرنا. اور پھر جب یہ انسان اپنی اولاد نہیں پیدا کرتا کہ کھلانا پڑے گا, تو وہ شوہر کو مشورہ دے کہ دوسروں کی اولادوں پہ کھلاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ بہنوں کے ساتھ بھی تعاون, اور وغیرہ وغیرہ, خاندان کے ساتھ بھی. اور مرد کا دل جب بیوی اس طرح کی باتیں کرے نا, اتنا بڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں پوری جائیدادیں اس کے نام کر کے جاؤں گا میں. مرد کا دل اتنا اللہ نے بڑا رکھا ہے, اگر آدمی کا بچہ ہو پاجامہ نہ ہو, پاجامے تو پھر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں نا, انسان کا بچہ ہو نا تو وہ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے جب بیوی اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو آج کل تو ایک دوسرے کی دولت پہ نظر, شوہر بیوی کے مال پہ نظر رکھتا ہے, اس کو پوچھتا رہتا ہے تمہارے ابا کی وراثت گئی کہاں. اور بھائی یہ اس کا ہیڈیک ہے یار, اگر اس کو ملی بھی ہے تو تجھے کیا دلچسپی ہے کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں, اس کو ابا کی وراثت سے کیا ملا, تیرا لینا دینا نہیں ہے. تیری جو ذمہ داری ہے وہ تو نے پوری کرنی ہے نا بھائی. بیگم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا غریب ہو, آپ کے ذمے جو نان نفقہ ہے, شریعت کہتی ہے اس نان نفقے کی کوالٹی اور کوانٹٹی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہے, شوہر پر ہے, چاہے وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے پاس. صرف ایک چیز پہ فرق پڑے گا کہ علاج اس کے پر ہوگا کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اپنے پیسوں سے اس پر علاج لازم ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی میں مرد یہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو علاج بھی میں ہی کروں گا, اور اچھی بات ہے, کر لینا چاہیے.
تو یہ ہے حب دنیا. اور اس قسم کی عورت جو ہے تو اس کا مطلب اس کا دل دنیا کی محبت سے بولو پاک ہے. پیسہ اچھا سب کو لگتا ہے, ہوس نہیں ہے پیسے, پیسہ اچھا لگنا برا نہیں ہے, تو سب کو لگتا ہے اچھا, کیونکہ اس سے نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے قرآن کریم میں. ہوس الگ چیز ہے اور پیسے کی چاہت الگ چیز ہے. آج ہوس ہے, لالچ ہے, غیر اخلاقی طریقے سے کمانا, بٹورتے رہنا. میں آج کیا ہوتا ہے جو خواتین بیان نہیں سن رہی, جب وہ شادی ہو کے گھر میں آتی ہیں شوہر کے, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہنوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہاں تک کہ اپنی ماں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اتنی ٹینشن. اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کیسے مرد کے دماغ کو ایسا قبضے میں کیا ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہا, وہ کہیں خرچ ہی نہیں کرتا. اچھی بھی ہیں الحمدللہ, جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے. اور مردوں میں بھی دونوں قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. عورت کے کما رہے ہیں بیگم سے کہ تم کما کے لاؤ. یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں, شدید مجبوری نہ ہونا میرے بھائی. اپنے خاندان میں اپنے نسلوں میں یہ رسم چھوڑ کے جاؤ, ان کو یہ باور کرا دو کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں, عورتیں کھاتی ہیں. بولو ہماری پرمپرا ہے یہ, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہمارے خاندانی رواج ہے بھائی, ہمارے یہاں عورتیں نہیں کماتی. یہ سیکھ لو, یہ کیا کر لو. میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں جو باتیں کرتا ہوں میرا بھی 100% عمل ہے اس پہ. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو باتیں کر رہا ہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق دے. میں تو بار بار کہتا ہوں بھائی میں آپ لوگوں کو کوئی نصیحت کرتا ہوں اس نیت سے کہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے, لیکن کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہ پھینک رہا ہے لمبی لمبی نا. جب اس پر آزمائش آئے گی نا تو پھر دیکھیں گے ہم. اللہ بچائے ہمیں آزمائشوں سے. میں نے بتایا مجبوری کے حکام تو الگ ہیں. اب قحط پڑا ہوا ہے تو پھر تو بیگم جاب کر رہی ہے, مرد کی جاب نہیں, وہ تو ایک مجبوری ہے نا. بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی تو کما لے. تو میرے تو آمدن بھی بہت کم تھی اور میرے 3 گھر تھے, عرصے سے تو میرے 3 ہی چلے آ رہے ہیں نا. تو آپ کا کیا خیال ہے, مجھے ضرورت نہیں پڑی ہوگی اتنے بچوں کو پالنے کے لیے کہ بیگم کو میں اجازت دے دوں بھائی. اور جاب بھی کہاں, مدرسے میں پڑھانے کی, اسکول میں پڑھانے کی. میں نے کہا نہ, مدرسے میں پڑھانا ہے تو بھائی فری پاکٹ میں. کیوں بھائی, ہماری خاندان میں یہ اب تک چلا آ رہا ہے اور آئندہ ہم اپنی نسل میں چلائیں گے. بھائی ہمارے خاندان میں کمانا کس کا کام ہے, مرد کا. عورت کا کام کیا ہے, کھانا. اس پہ ہمیں کیا ہے بھائی, فخر. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ رسم چھوڑ کے جاؤ بھائی. ہم لوگ کیا نہیں عورتیں کماتی ہیں, ہم لوگ کیا مرد کماتے ہیں. خدا کی قسم ایسا اچھا خاندانی نظام چلے گا نا تمہارا, اتنا ٹائٹ نظام چلے گا. بچے تمیز سے پلیں گے, بچے پیدا بھی تمیز سے ہوں گے, ان کو ماؤں کی محبتیں بھی پوری ملیں گی اور تمہیں بیویوں کی محبت بھی پوری ملے گی. ایک دفعہ اگر عورت کے ہاتھ کی کمائی مرد کے منہ کو لگ جائے نا, بہت اپاہج بن جاتا ہے. اس کو ایسے مزے لگ جاتے ہیں نا فری پھوکٹ کے کھانے کے. کیونکہ جن قوموں میں یہ رواج آیا ہے نا, دیکھو کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں ان میں بریکیں نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ بڑھتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جاپان کے بارے میں رپورٹ آئی کہ نسل ختم ہوتے ہوتے جاپان کا دیوالیہ ہونے والا ہے. ابھی رپورٹ ہی ہے جاپان میں, پتہ ہے آپ کو, ان کے بچے پیدا ہونا ختم ہو گئے نا, تو اب بڈھے 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 وہ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں جاپانی. سویڈن کا صدر تو ایک دفعہ تقریر میں رو پڑا تھا کہ ہمارے یہاں بڈھے بڈھے ہو رہے ہیں. وہ تو کورونا نے کچھ فضل کیا, بہت سارے بوڑھوں کو شارٹ کر دیا, ورنہ تو وہ پاگل ہو گئے تھے کہ بھئی کوئی کما تو رہا نہیں ہے, سارے کھا ہی رہے ہیں بیٹھ کے. تو وہ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں, لیکن ان کی اپنی قومیں ختم ہو رہی ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ جب انہوں نے فیملی پلاننگ کو شروع کیا تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ یہاں جا کے بند ہوگا. ان کا خیال تھا ابھی ہم 2, پھر ہم کہیں گے اب 3 کر دو, اب پھر دوبارہ 2 پہ آ جاؤ. یہی تھا نا. ابھی تو ہماری آبادی بہت ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں 2 پہ لے آتے ہیں, بلکہ 1 پہ لے آتے ہیں تاکہ آبادی ذرا سے بھی نہ بڑھے. پھر تھوڑے دنوں میں ہم 2 پہ لے آئیں گے, پھر ہم 3 پہ لے آئیں گے. جب کم ہونے لگے گی تو ایک تمیز سے چلیں گے. یہ کیا مسلمانوں کی طرح کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے, وہ ہمیں یہ کہتے تھے خرگوش کی طرح بچے ہو رہے ہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے وہ غربت سے مرے جا رہے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور پھر بے فارم میں ایک نیا بچہ آ گیا. جی بے فارم کے فارم نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, اتنا غریب ملک, کاغذ باہر سے ادھار لے رہی ہے, وہ بچے ہی ڈالے جا رہے ہیں اس میں. ایک جاہل قوم, وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں. ہم نے دیکھو کیسے مینج کیا سسٹم کو اور کیسے زبردست. تو کچھ گڑبڑیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کرتے ہیں, کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوتے. تو یہ ہوا ہے ان لوگوں سے. اب ناروے ایک بچہ پیدا کرنے پر 24 لاکھ روپے دے رہے پاکستانی. یہ 24 لاکھ پچھلے سال کی رپورٹ ہے جب کرنسی کی, اب تو وہ شاید 30-35 لاکھ بن چکے ہوں. آپ ناروے کی نیشنلٹی لو اور کوئی کام نہ کرو وہاں جا کے, صرف یہی کرو, ملتے رہیں گے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں ہماری قوم بڑھے, نیشنلٹی نہیں ہے پھر نہیں دیں گے وہ.
کہیں گے جب ہماری قوم کا بندہ بن گیا تو پھر ہوگا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ نسلیں؟ اور 50-60 سال کے بعد آپ دیکھو گے جاپان میں پشتو چل رہی ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھو گے پشتو ہوگی، کیونکہ ہمارے جو پشتون تاجر ہیں پشاور سے اور افغانستان بہت جا رہے ہیں وہاں پہ. چپلی کباب دبا کے کھلا ہوا ہوگا، میڈ ان جاپان چپلی کباب ہے یہ. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، آپ مذاق نہ سمجھو. لیکن آپ کو اس لیے ابھی یقین نہیں آ رہا کہ 50 سال بعد ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے. اگلی نسلیں اگر یہ ہمارا بیان سنیں گی تو وہ کہیں گی تو جاپان تو ہے ہی پٹھانوں کا ملک، تو مفتی صاحب یہ باتیں کیسی کر کے گئے ہیں؟ تو 50 سال کے بعد 60-70 سال کے بعد ماحول چینج ہو چکا ہوگا نا، تو کہیں گے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے یار، یہ اتنا مفتی صاحب اس بات کو بیان کر کے اچھا بھائی یہ جاپان تو ہے ہی، جاپان خان اس نے بنایا تھا یہ. کیونکہ جب چینج، بہت سے کنٹری ایسے ہیں جن میں جو اصل قومیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. یونان جو ہے نا، یونان، اس کے بارے میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے بہت صدیوں پہلے فیملی پلاننگ پہ عمل کیا تو ان کی نسل گھٹتے گھٹتے اصل قوم ہی ختم ہو گئی ہے. دوسری قوم ہے جس کو یونانی کہا جاتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں مر گئے، ختم. وجہ کیا ہے کہ جب آپ گروتھ ریشو کو کم کرتے ہیں نا تو آپ کو لوگوں کا یہ ذہن بنانا پڑتا ہے کہ بچے جب کم ہوں گے تو آپ کی جیب پہ بوجھ کم آئے گا، ان کی تربیت آسان ہوگی. یہ بوجھ ہیں بچے. ایک دفعہ آپ کے ذہن میں، آپ کو ان کے دماغ میں یہ ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ بوجھ ہے. یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے بغیر کوئی نسل روکتا نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. ہبہ گفٹ کو، انعام تحفے کو کہتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کرتا ہوں، بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی. اور جمع کا صیغہ لائے اللہ تعالیٰ، ایک بیٹے کا تو یا ایک بیٹی کا تو ذکر ہی نہیں کیا. اور عربی میں جمع کم از کم 3 افراد، یعنی کم از کم 6 سے تو نصاب شروع ہو رہا ہے. اب قرآن نے جو سافٹ ویئر ڈالے صحابہ اور تابعین کے ذہن میں جو انسٹال کیے وہ یہ کہ اولاد گفٹ ہے. اب بتاؤ گفٹ کو خرچ کرنے میں، لینے میں پلاننگ ہوتی ہے یا خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ آیا میرے پاس، ایک لفافے میں 50,000 روپے دی، مفتی صاحب یہ گفٹ ہے. مفتی صاحب نے گھننے بن کے یوں کر کے ڈال لیے جیب میں. ادھر سے آیا 50,000 گفٹ یوں کر کے ڈال لیے. ادھر سے آیا 1,00,000 گفٹ. ہوتا نہیں ہے ایسے، کچھ تو ہونے دو نا. ادھر سے آیا. اچھا نعت خوانوں کو بڑے پیسے ملتے ہیں. کل میں جلسے میں گیا نا، بڑی پیاری نعت پڑھی بندے نے، بڑا مزہ آیا. لیکن جب کوئی اچھا شعر پڑھتا لوگ آتے ہیں، یہ لو بھی چپکے سے مٹھی میں پیسے رکھ کے. ہمارا 2 گھنٹے بیان ہوا، ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی، لوگ ایک دم جوش میں آتے ہیں لیکن کوئی ہل بھی نہیں رہا. ہم نے کہا چلو یار، نعت خوانوں کے مزے بہت ہیں. اچھا ادھر سے 50,000 آ رہے ہیں. اب کوئی کہے مفتی صاحب اتنے پیسے لے رہے ہو، بغیر پلاننگ کے پیسے ہی آتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. میں کہوں گا آئیں جتنے بھی، اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. پلاننگ کی ضرورت ہوگی خرچ کرنے میں. یہ پلاننگ کا موقع نہیں ہے، کیونکہ گفٹ تو جتنے آ جائیں اچھا ہے بھائی، جتنے آ جائیں. لاکر بڑا بنوا لوں گا میں، ایک اور اکاؤنٹ کھلوا لوں گا میں، جیبیں بڑی کروا لوں گا میں. گفٹ کبھی کوئی نہیں روکتا. پلاننگ گفٹ لینے میں نہیں کی جاتی، گفٹ کو خرچ کرنے میں کی جاتی ہے. کہ ایسے ہی اڑاؤ نہیں، اب اتنے آ گئے ہیں تو اب شادی تو ہو نہیں سکتی، اب کیا کریں ہم اس سے. پہلے تو پلاننگ آسان تھی میرے لیے. اب بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم ذرا اور اچھے اسکول میں ڈال دیتے ہیں، ذرا اور تگڑی فیسیں ہو جائیں گی ان کی، اور یہ کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں. ہاں بغیر پلاننگ کے اڑانا شروع کر دو گے تو یہ نعمت کی ناقدری. تو اللہ میاں نے قرآن میں جو ہمیں سافٹ ویئر انسٹال کیے نا، مسلمان سوسائٹی کو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو یہ بتایا کہ اولاد یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے. اب جب گفٹ ہے تو گفٹ آنے میں پلاننگ نہیں ہوتی، جب آ گئے تو پھر پلاننگ کرنی ہے تاکہ ضائع نہ ہو. کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو عالم بنانا ہے، اس کو مفتی بنانا ہے، اس کو کیا بنانا ہے، انسان کا بچہ بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کون سے اسکول میں بھیجیں، کس بزرگ کے پاس بھیجیں، کس کے بیان سنائیں، چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے تو اس سے کیسے بچائیں ہم اس کو، صبح شام ایسا نہ ہو PUBG کھیلتے کھیلتے زندگی گزر جائے. تو پلاننگ، اس اولاد کا کیا استعمال ہے اس میں پلاننگ ہوگی. ہمارے یہاں فیملی پلاننگ والوں نے الٹے کام شروع کر دیے، اولاد پیدا کرنے میں پلاننگ شروع کر دی کہ پلاننگ سے پیدا ہوں گے. پہلے ایک ہوگا، 25 سال کے بعد دوسرا، بعض دفعہ ہوتا ہی نہیں 25 سال کے بعد دوسرا، یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اب اس الٹی پلاننگ کا جو نقصان ہو رہا ہے نا، بڑا نقصان، میں بار بار کہتا ہوں، لڑکے اور لڑکیوں کی گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب جس کو سب کو 2 بچے چاہیے، تو جس کو بیٹا مل گیا وہ تو نسل روکے گا، جس کو نہیں ملا وہ 5-5 6-6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں بیٹے کی لالچ میں، وہ 6 بیٹیوں کے بعد جا کے نسل روکے گا. بیٹے 1 یا 2 اور بیٹیاں 6-6. تو یہ تو سارا فطری نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہو کہ چائنا اور جاپان اور انڈیا
ان دونوں کنٹریز میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوتا ہے, تو ان میں تو گروتھ ریشو